بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے امام کے ظہور کی دعا الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى بلند آواز وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر او هو اقرب سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیا وانصرانی فإنکما ناصرا
یا مولانا یا صاحب زمان الغوث الغوث ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پروردگار عالم آپ مومنوں کی عزاداری اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما دے، اور جس نیت سے جس مقصد سے یہ فرش عزا بچھایا گیا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی اور کامرانی عطا کرے. بہت سارے مومنین نے شفا کے لیے کہا. ہماری طبیعت بھی کچھ ناساز ہے تو ہمارے لیے بھی دعا کریے، مومنین کے لیے بھی دعا کریے کہ پروردگار عالم اس فرش عزا کے صدقے میں تمام تر مومنوں کی پریشانیاں اور بیماریاں دور فرما دے. جس آیے کریمہ کے پڑھنے کا شرف حاصل کیا اس میں پروردگار عالم انسانیت کو، آدمیت کو ایک عظیم پیغام کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، اس زمین اور آسمان کے خلق ہونے میں، دن اور رات کے بدلنے میں اللہ نے تمہارے لیے نشانیاں رکھی ہیں. یہ نشانیاں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو صاحبان عقل ہیں، جو صاحبان فکر ہیں، اور ان صاحبان فکر کی نشانی یہ ہے کہ یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اٹھتے ہوئے بھی بیٹھتے ہوئے بھی، اور راتوں کو پہلو بدلتے ہوئے بھی ذکر خدا میں مشغول رہتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے خدا تم نے کوئی بھی چیز عبث بے مقصد خلق نہیں کی. کائنات کا جز جز، کائنات کی ہر حرکت ایک مقصد رکھتی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں اے پروردگار عالم سبحانک، تیری ذات پاک ہے، منزہ ہے، فقنا عذاب النار، اور ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا. صلوات پڑھیں محمد وآل. یہ آیت مسلمان کو، انسان کو دعوت فکر دے رہی ہے کہ انسان صرف ذکر کافی نہیں ہے. اگر کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے فکر کرو، اس کے بعد ذکر کرو. لیکن ہماری عادت یہ ہے کہ پہلے ذکر کرتے ہیں اس کے بعد فکر کرتے ہیں. مجلس حسین میں آ کر یا حسین کہنا یہ ذکر ہے، لیکن رات کے اندھیروں میں بیٹھ کر کربلا کے پیغام کو سمجھنا یہ فکر ہے. اس دور میں ذکر کرنے والے مسلمان تو بہت ہیں، لیکن فکر کرنے والے مسلمان بہت کم ہیں. اور امام کا ایک جملہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام کو سب سے زیادہ جس نے نقصان پہنچایا وہ ذکر کرنے والے مسلمان تھے.
اگر ذکر کے ساتھ فکر کرتے کبھی اسلام کو نقصان نہ پہنچتا۔ ملتا ہے مولا علی ایک جنگ کے میدان میں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اپنے جرنیلز کے ساتھ بیٹھے تھے، میٹنگ چل رہی تھی کہ حملہ کرنا ہے، کب حملہ کرنا ہے، اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ اچانک ایک بوڑھا خیمے کے اندر آتا ہے اور کہتا ہے یا علی مجھے کوئی عقیدے کا سوال کرنا ہے۔ جتنے جنرل سے سب پریشان ہو گئے، سب پہ ناگوار گزری، اور ایک دن کے بعد جنگ ہے، ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں کہاں پر حملہ کرنا ہے، دشمن کہاں پر حملہ کرے گا، یہ عقیدے کا سوال کرنا ہے تو محراب میں کرو، عقیدے کا سوال کرنا ہے تو جا کر مسجد میں کرو۔ میدان کے جنگ میں کوئی عقیدے کا سوال کرتا ہے، میدان کے جنگ میں کوئی فقہی سوال کرتا ہے۔ مولا علی نے سب کو بھانپ لیا، بس اتنا کہنا تھا۔ مولا نے بوڑھے کو کہا آگے آ جا، میں نے میدان جنگ میں آیا ہی اسی لیے ہوں تاکہ لوگوں کے عقائد کے مسائل کو حل کیا جائے۔ علی یہ جنگ اسی لیے لڑ رہا ہے تاکہ عقیدوں کے مسائل حل ہو جائیں، تاکہ توحید کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ نبوت کا مسئلہ حل ہو جائے، تاکہ ولایت کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو مولا علی نے ہر میدان میں یہ پیغام دیا کہ جب تک انسان فکری طور پر ارتقاء پیدا نہیں کرتا تب تک اس کا کوئی ذکر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر ذکر کی طرف جائیں، آئیے آج پہلی مجلس ہے، میں آپ کو ابتدا انسانیت سے بتاتا ہوا چلوں، کیونکہ اسی فکر سے قرآن سمجھ میں آتا ہے، اسی فکر سے ولایت سمجھ میں آتی ہے، اسی فکر سے اہل بیت کے فضائل سمجھ میں آتے ہیں کہ ملتا ابتداء خلقت آدم سے ہوتی ہے، اور ابتداء خلقت میں جس مخلوق نے خطا کی تھی اس نے بھی یہی خطا کی تھی کہ وہ ذکر تو کرتی تھی لیکن فکر نہ کرتی تھی۔ شیطان نے بڑی عبادت کی تھی کہ میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اس کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ نے اسے ملائکوں کا سردار بنا دیا تھا، لیکن اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا۔ ذکر کر رہا تھا لیکن فکر نہ کر رہا تھا، اور فکر نہ کرنے کی وجہ سے ملعون بنا، فکر نہ کرنے کی وجہ سے رجیم بنا۔ جب خدا نے کہا شیطان ما منعک، کیا میں نے تجھے منع کیا تھا سجدہ نہ کرنے سے؟ آواز دیتا نہیں خدا، میں نے خود سجدہ نہیں کیا۔ کہ سجدہ کیوں نہیں کہا؟ کہ پروردگار عالم خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے۔ تو شیطان کی سب سے پہلی غلطی یہ تھی کہ خود کو افضل سمجھ رہا تھا۔ سب سے پہلی غلطی کہ خود کو افضل سمجھنا۔ ادانے کا اچھا کس طرح تو افضل ہے؟ کہ میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، آگ کو جلاؤ اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو پھینکو نیچے کی طرف آتی ہے۔ اللہ کی آواز آئی کہ میں نے آگ کو کس سے بنایا ہے؟ میں نے آگ کو درخت سے بنایا ہے۔ اے شیطان درخت کس سے بنتا ہے؟ درخت مٹی سے بنتا ہے۔ ارے مٹی سے بن کر تراب سے بن کر تراب کے مقابلے میں جا رہے ہو تو علماء فرماتے ہیں جو تراب کے مقابلے میں گیا خدا نے اسے شیطان کہا۔ اب تصور کرو جو بو تراب کے مقابلے میں جائے گا، یقیناً وہ شیطان سے بھی بدتر ہوگا۔ خدا نے کہا میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، اے میں تیرا عادل خدا ہوں، کبھی افضل کو مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہتا، میں کہوں گا پروردگار عالم اے میرے اللہ، شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا تھا، تو نے اسے رجیم بنا دیا، تو نے اسے ملعون بنا دیا، تو نے اسے اپنی جنت سے نکال دیا، تو نے اسے اپنی دربار سے نکال دیا، لیکن اے پروردگار عالم ہم نے تیرے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی تیری دربار میں آتے ہیں، توبہ کے طلبگار ہیں، پھر بھی تیری دربار میں آتے ہیں اور یہ تقاضا کرتے ہیں اے خدا ہمیں بخش دے۔ اللہ کی آواز آئے گی اگر شیطان نے میرا سجدہ نہ کیا ہوتا میں شیطان کو بخش دیتا، لیکن شیطان نے غلطی یہ کی تھی کہ مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانا تھا۔ جو مجھے مان کر میرے بنائے ہوئے کو نہیں مانے گا اس کا وہی حال کروں گا جو میں نے شیطان کا حال کیا تھا۔ میں کہوں گا پروردگار عالم اتنی سختی، اللہ کی آواز آئے گی اگر آج میں شیطان کو بخش دیتا کل اگر کوئی اور میرے بنائے ہوئے کو نہ مانتا تو اسے بھی بخشنا پڑتا۔ تو خدا نے ازل سے ابد تک ایک قانون بنا دیا، ایک اصول بنا دیا کہ جس نے آدم کو نہیں مانا اس کی بھی ساری ذکری عبادتیں ختم، اور جو من کن تو مولا کو نہ مانے گا۔ یہی تو وجہ ہے نا کہ رسول خدا کے ایک بہت پیارے صحابی جب نبی خدا کے پاس آتے ہیں
اور اسی جرم میں بھی ان کو شہید کیا گیا۔ خالد ابن ولید نے نبی خدا کے پاس آتا، یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ ایمان کس طرح مکمل ہوتا ہے۔ بڑی لمبی چوڑی حدیث ہے، نبی فرماتے ہیں 5 وقت کی نماز کو بجا لا، حج کو بجا لا، زکوٰۃ کو بجا لا، بڑوں کا احترام کرو، چھوٹوں کا احترام کرو، بیوی کے حق کو ادا کرو، بھائیوں کے حقوق کو ادا کرو، حقوق اللہ ادا کرو، حقوق العباد ادا کرو، تمام تر چیزوں کو بتا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا اب میں جنتی بن گیا؟ نبی فرماتے نہیں، ایک شرط باقی ہے، قبولیت عبادت ایک شرط ہے۔ کہا یا رسول اللہ کون سی شرط ہے؟ وہاں سے مولا متقیان گزر رہے تھے، نبی نے علی کے چہرے کی طرف اشارہ کیا کہ جب تک اس کی معرفت اور محبت تیرے دل میں نہیں تب تک نہ تیری عبادت قبول ہے، تب تک نہ تیرا روزہ قبول ہے، تب تک نہ تیرا حج قبول ہے۔ کہتا جی یا رسول اللہ۔ اب دربار سے اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، نبی اپنے صحابوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر کسی کو کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ جنتی جا رہا ہے۔ یہ کچھ صحابہ اٹھتے ہیں اور دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے جاتے ہیں، کہتے ہیں مبارک ہو کا کیسی مبارک؟ کہ نبی خدا نے آپ کو جنتی کہہ دیا۔ کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، وہ تو جنت کے سردار ہیں، جسے چاہیں جنت دیں۔ کہ نہیں بات کچھ اور ہے۔ کہ کون سی بات ہے؟ کہ کیونکہ آپ ہیں جنتی، ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں شاید ہم بھی جنتی بن جائیں۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اس نے غیظ و غضب میں کہا کہ خدا کا غضب ہو تمہارے اوپر، مالک جنت کی دربار سے اٹھ کر غلاموں کے پاس آئے ہو۔ کہ جیسے ان کے چہرے اتر گئے، اب دوبارہ واپس دربار میں جاتے ہیں، نبی خدا مسکرا کر ان کو کہتے ہیں کبھی کبھی حق کی بات انسان کو کڑوی لگتی ہے۔ اور اسی حسد کی بنیاد پر میں نام نہیں لینا چاہوں گا کہ اپنی خلافت اور مسلمانوں کی خلافت کا ادوار تھا، ان کو شہید کیا گیا کیونکہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دی۔ انہوں نے کہا میں زکوٰۃ اس کو دوں گا جو حقیقی وارث ہے، جو حقیقی ولایت کا وارث ہے، اور اسی جرم میں ان کو شہید کیا گیا۔ اگر ابتدائے خلقت کو دیکھیں، اگر وہاں سے انسان فکر کرے تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو بھی انسان گمراہ ہوا وہ صرف فکر نہ کرنے کی وجہ سے۔ ذکر انسان کو کام نہیں آتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ شیطان میں عادل کی کرسی پر بیٹھا ہوں، میں خدا کبھی ظلم نہیں کرتا کہ تو افضل ہے تجھے مفضول کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے کہوں۔ مولا علی سے پوچھا گیا مولا عادل کی تعریف کیا ہے؟ عادل کہتے کسے ہیں؟ امام نے فرمایا عادل کی تعریف یہ ہے کہ ہر اس چیز کو جو جس کے لائق ہے اس کے مقام پر رکھنا، یہ عادل ہے۔ اور جو چیز کی لائق نہیں اس کو وہاں پر رکھو گے، یہ عدل نہیں۔ مثال دیتا ہوا چلوں، جوتی کا مقام ہے پاؤں، آپ سر پر رکھیں، یہ ظلم ہے سر کے ساتھ۔ ٹوپی، امامہ، پگڑی، اس کا مقام ہے سر، لیکن اس کو آپ رکھیں قدموں میں، یہ اس کے ساتھ ظلم ہے۔ مسلمانوں نے ظلم کیا اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ۔ کہ عادل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لائق اس کو وہاں پہ رکھو۔ اب ایک جملہ فضیلت کا بتاتا ہوا چلوں، کہ آپ سب جانتے ہیں مولا علی کا وجود اور اہل بیت کا وجود عین عدل ہے، عین عدل ہے۔ عدل کے مقابلہ ان کا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور سب جانتے ہیں کہ اسلام میں 2 شادیوں کی بھی اجازت ہے، 3 شادیوں کی بھی اجازت ہے، لیکن مولا علی نے جب تک جناب زہرا تھی کوئی شادی نہیں کی۔ علماء فرماتے عدل ہے برابری۔ اگر مولا علی کسی اور خاتون کو گھر میں لاتے تو یہ عدل نہیں تھا، کیونکہ زہرا جیسی کوئی اور تھی نہیں۔ اور جب تک جناب ختیجہ تھی رسول خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ یعنی نبی نے بتا دیا یہ میری بیوی اور ہے، دوسری اور ہے۔ ام المسلمین اور ہوتی ہیں، ام المعصومین اور ہوتی ہیں۔ جب تک جناب ختیجہ تھی نبی خدا نے دوسری شادی نہیں کی۔ یہ عین عادل ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں پوری کائنات میں یہ قرآن کا فیصلہ ہے، 2 ہی بطول آپ کو ملیں گی قرآن کی نظر سے، ایک بطول جناب مریم، ایک بطول جناب زہرا۔ بی بی کی تو شادی ہو گئی معصوم کے ساتھ، لیکن جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی۔ علماء فرماتے کیوں نہیں ہوئی؟ کہ کیونکہ مریم تھی صدیقہ، مریم تھی بطول، مریم تھی طاہرہ، اور اللہ کا قانون ہے کہ معصوم کی شادی معصوم سے ہوتی ہے۔ اب شرط تھی جناب مریم کی شادی اس سے ہوتی کہ جو نبی ہوتا،
لیکن خدا نے کہا کیونکہ مریم کا کفر نہیں ہے، میں فطرت کے قانون کو بدلوں گا لیکن عصمت کے قانون کو نہیں بدلوں گا۔ لیکن میں کہوں اے خدا، ایک نبی پیدا کر دیتے، کہ آپ کے خزانے میں کوئی کمی آنی تھی؟ اللہ جانے شاید خدا کا یہ جواب آتا کہ اگر مریم کی شادی ہو جاتی کسی نبی سے تو اس نبی کو، علی کو یہ کہنے کا حق تھا کہ یا علی اگر تیرے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے قیامت تک گوارا نہیں کیا کہ کوئی علی سے ہمسری کر سکے، کوئی علی سے برابری کر سکے۔ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ علی کعبے میں آئی عادل خدا تھا۔ اگر کعبے میں آنا علی کی فضیلت ہے تو نبی کعبے میں کیوں نہیں آئے؟ میں ان کو کہنا چاہوں گا پوری کائنات میں دو حرم ہیں، ایک حرم اللہ، ایک حرم النبی۔ نبی آئے اپنے گھر میں، وہ نبی کا حرم، علی آئے اللہ کے گھر میں، وہ اللہ کا حرم۔ اب کیونکہ جناب زہرا کی ولادت ہوئی نبی کے حرم میں، اب شادی وہ کرے یا بی بی جیسا ہو یا بی بی سے افضل ہو۔ کل اگر جناب زہرا علی سے کہیں کہ یا علی میں نبی کے گھر میں آئی ہوں، تو علی بھی یہ کہیں اگر آپ نبی کے گھر میں آئی ہیں تو میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ اگر آپ نبی کے گھر میں آئی ہیں تو میں علی اللہ کے گھر میں آیا ہوں۔ ہر چیز کو کائنات میں عدل کے ذریعے سے، نظم کے ذریعے سے ناپا گیا۔ اب یہ جو میں نے جملے کہے کہ قرآن میں اجازت ہے دو شادیاں کریں، مرد حضرات کافی خوش ہوتے ہیں ان جملوں سے، کمسنا اور ثلاث و رباع، دو تین چار شادیاں کرنا چاہو تو کر دو، لیکن وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرتے ہو کہ عدل نہ کر سکو، فواحدہ، پھر ایک کافی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عدل پروردگار عالم کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، اور خدا نے آپ کی بناوٹ کے حوالے سے بھی یہی کہا کہ انسان میں نے تجھے عدل کے اعتبار سے بنایا، خلقکم فسواکم، میں نے تمہارا تسویہ کیا، اور تمہارے اوپر بھی لازم ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے معاشرے میں عدل کے ساتھ چلو۔ اب دیکھیے امام جعفر صادق علیہ السلام، مولا فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنی چاہیے تھی، تمہارے کانوں کو وہاں رکھا جہاں رکھنے چاہیے تھے۔ اب تصور کیجئے اگر آنکھیں یہاں پر ہوتی تو انسان دیکھتا کس طرح، اگر منہ ماتھے پر ہوتا تو ہمیں حیوانوں کی طرح کھانا ہوتا، اگر کان آگے پیچھے ہوتے تو انسان کو اللہ نے بنایا پورے عدل کے اعتبار کے ساتھ۔ اب اگر میں کسی مسلمان کو کہہ دوں، عام سی مثال دیتا ہوا چلوں، کہ قبلہ کسی کی آنکھ نکل گئی، اب میں کہوں قبلہ آنکھ کی جگہ پر کان لگا دو، تو مانے گا کوئی مسلمان؟ کہے گا بھائی یہ کیسے بے وقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، آنکھ کی جگہ آنکھ آتی ہے، جو آنکھ کا کام ہے وہ کان کا کام نہیں ہے۔ اگر کان کٹ گیا کہوں کان کی جگہ پہ ناک لگا دو، تو کہے گا کان کی جگہ پہ کان، آنکھ کی جگہ پہ آنکھ۔ جو آنکھ کا کام ہے وہ کان نہیں کر سکتے، جو کانوں کا کام ہے وہ آنکھیں نہیں کر سکتی، جو ناک کا کام ہے وہ کوئی اور عضو نہیں کر سکتا، ہر عضو اپنا کام کرتا ہے۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ معصوم کی جگہ پر معصوم کو بٹھا، عادل کی جگہ پر عادل کو بٹھا، عالم کی جگہ پر عالم کو بٹھا، جاہل کی جگہ پر جاہل کو بٹھا، جو جس کا کام ہے وہ اسی سے لے۔ اب اگر میں کسی شخص کو کہوں، اس کی آنکھ پر آ کر پھول رکھ دوں اور کہوں سونگ کے بتا اس میں خوشبو کتنی ہے، تو کہے گا قبلہ یہ آپ کیسی باتیں کریں، آنکھ کا کام سونگنا نہیں ہے، دیکھنا ہے۔ ناک پہ گرم چائے کا کپ رکھ کے بتاؤں بتا چینی کتنی ہے، تو کہے گا ناک کا کام چکھنا نہیں ہے، ناک کا کام سونگھنا ہے۔ تو مسلمان اتنی تو عقل ہے کہ ناک سونگتی نہیں، لیکن اتنی عقل نہیں کہ عالموں کے منبر پر جاہلوں کو بٹھا دیتا ہے۔ جو کام عصمت سے لینا ہے وہ تو کام غیروں سے لیتا ہے۔ تو اگر عدل الہی کو انسان سمجھ جاتا، اگر قانون عصمت کو سمجھ جاتا، اگر قانون ولایت کو سمجھ جاتا، تو انسان کبھی گمراہ نہ ہوتا۔ آج مسلمانوں کا معاشرہ ذلت میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ آج مسلمانوں کا معاشرہ خواری میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے معصوموں کے دروں کو چھوڑا۔ اگر عصمت کے در کو چھوڑو گے تو دنیا میں بھی بدبختی ملے گی اور آخرت میں بھی بدبختی ملے گی۔ یہی وجہ ہے کہ میرے معصوم امام فرماتے ہیں، اگر دنیا اہل بیت کے دروازے کو نہ چھوڑتی، کبھی دنیا گمراہ نہ ہو جاتی۔
آج ہم اہل بیت سے محبت تو کرتے ہیں لیکن ایک جملہ کہتا ہوا آگے بڑھوں. معصوم فرماتے ہیں جس طرح مسلمان نبی سے محبت کرتے ہیں، کبھی نبی کی جوتیاں اٹھا رہے ہیں، کبھی اہل بیت کے نعت پڑھ رہے ہیں، کبھی ان کے لیے مدیح سرائی کر رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں محبت بغیر معرفت کے بت پرستی ہے. محبت بغیر معرفت کے بت پرستی ہے. ایک ہندو جو کسی بت کی پوجا کرتا ہے، اس پہ پھول بھی چڑھاتا ہے، پتیاں نچھاور کرتا ہے، اپنا پیسہ قربان کرتا ہے، بڑے بڑے میل جا کر کسی بت کدے کی طرف جاتا ہے تاکہ مجھے زیارت ہو جائے، لیکن اسے معرفت نہیں ہے کہ یہ بت ہے. اس بت کی معرفت نہیں ہے، یہ کیسے بنا، اس میں کیا ہے. مولا فرماتے ہیں بغیر معرفت کے محبت بت پرستی ہے. کیونکہ خالی محبت انسان کو کام نہیں آتی جب تک ہمارے وجود میں معرفت نہ پائی جائے. کیا کوفے والوں کو حسین ابن علی سے محبت نہیں تھی لیکن معرفت نہیں تھی. ایک ایسا شخص بھی ملتا ہے میدان کربلا میں کہ آخری رات تک امام حسین کے خیمے میں موجود تھا، لیکن امام کہتے اگر جانا ہے تو چلے جا. کہتا نہیں یا حسین، جب تک یہ تعداد آپ کے ساتھ میں رہوں گا، لیکن جب میں دیکھوں گا آپ تنہا ہو گئے اور شکست کے قریب ہیں، میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا. اور یہی ہوا جب امام کے سارے اصحاب شہید ہو گئے، مولا تک و تنہا رہ گئے. اس وقت کہتا حسین مجھے اجازت دیجیے، مجھے جانا ہے، کیونکہ میں آپ کی موت دیکھ رہا ہوں، میں آپ کا مرنا دیکھ رہا ہوں، میں مرنا نہیں چاہتا. یہ شکست ہے کیونکہ امام کی معرفت نہیں تھی، محبت تھی. جب تک محبت تھی ساتھ تھی، لیکن جن کے دلوں میں معرفت تھی وہ یہی جملہ کہتے تھے کہ موت کیا ہے. فرمایا احلا من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی. جن کے پاس معرفت تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں. کہ مولا سجاد کا یہ جملہ رونے کے لیے کافی ہے کہ کوفے سے شام، کربلا سے کوفہ، مولا فرماتے ہیں میں رکوع کی حالت میں گیا ہوں. لیکن اتنی مظلومیت کے بعد بھی ایک جملہ فرماتے ہیں جب بی بی زینب کو مسخرہ طور پر یزید مزاحیہ طور پر کہتا ہے کہ زینب دیکھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا. عجیب جملہ ہے، فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، میں نے حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ کیسا حسن ہے، یہ معرفت سے ملتا ہے. آج ہم موت سے ڈر جاتے ہیں، آج ہم موت سے خوف زدہ ہو جاتے. کیوں؟ فکر نہیں ہے. اگر فکر ہوتی انسان کبھی موت سے نہ گھبراتا. امام فرماتے ہیں اے مومن اپنی فکر کو ارتقا کر. جب فکر میں معرفت آ گئی، اب جب ذکر کرو گے اس ذکر میں لذت بھی ملے گی. مثال دوں قبلہ، آیت اللہ زنجانی تھے مشہد میں اور آیت اللہ خوئی. جب مشہد میں لوگ اعتراض کرتے تھے بھائی امام علی ایک رات میں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھ لیتے تھے، یہ تو ناممکن ہے. آیت اللہ زنجانی نے ثابت کیا، مولا رضا کے حرم میں پوری رات میں 1000 رکعت پوری کی. کہ اگر انسان کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. اور آیت اللہ خوئی اپنی کتاب میں لکھتے میں نے بھی کوشش کی لیکن 700 رکعت پڑھ سکا. تھوڑے ہیلدی تھے وہ، کہ 700 رکعت میں پڑھ سکا، صرف اس لیے کہ مولا کی حجیت کو بیان کیا جائے. کلی اگر عبادت کرتے تھے اے انسان تو بھی کر سکتا اگر زحمت کر، اگر 1000 نہیں تو 500 رکعت تو پڑھ سکتا ہے نا. 1000 رکعت نہیں 700 رکعت تو پڑھ سکتا ہے. علماء نے اہل بیت کی معرفت کو بیان کرنے کے لیے بیان کیا. یہ کرکٹر جو کھیلنے جاتے ہیں نا، کیونکہ کرکٹ کا عشق ہے، جو انسان فٹ بال کا عشق رکھتا ہے، کھیلتے کھیلتے ان کے پاؤں کے گھٹنے ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی انگلیوں کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، لیکن کیونکہ کرکٹ سے عشق ہے ان کو پتہ نہیں چلتا. گھر پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے انگلی ٹوٹ گئی ہے. بچے جب مارکیٹ میں یا بازاروں میں کھیلتے ہیں بہت ساری چوٹیں لگتی ہیں، لیکن بچوں کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ اس گیم سے، اس کھیل سے پیار ہے، عشق ہے، اسے پتہ نہیں چلتا. لیکن ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں. اگر عشق ہوتا کبھی تھکاوٹ نہ ہوتی. یہ عشق علی تھا نا کہ حالت نماز میں تیر نکالا جاتا ہے لیکن مولا کو پتہ نہیں چلتا. مولا فرماتے ہیں عشق نماز، عشق عبادت، عشق اہل بیت تب تیرے وجود میں آئے گا جب اہل بیت کی معرفت تیرے وجود میں آئے گی. صلوات پڑھیں محمد و یہ روح انسانی تب جا کر بلند ہوتی ہے جب انسان اپنی روح کو سمجھے، اپنے مقام کو سمجھے. مولا علی فرماتے ہیں انسان جب تک زندہ ہے اللہ کا شکریہ ادا کرو.
کہ مولا کیوں؟ کہ قرض دار ہے، بیمار ہے، بے اولاد ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر کر۔ کہ مولا کیوں؟ مولا فرماتے سب سے پہلی بات کہ خدا جب جس بندے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے، جب اسے اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو مصیبتوں کے پہاڑ اس پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، کیونکہ اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ بھائی ہم تو اپنی جگہ پر، لیکن خدا جتنی حسین سے محبت کرتا تھا یا ہے، کوئی اور کرتا ہے حسین سے اتنی محبت؟ لیکن جس سے اتنی محبت اس کے اوپر اتنی مصیبتیں، کیونکہ آخرت میں اتنا مقام ان کا اتنا بلند ہے۔ مولا فرماتے جب تک زندہ ہے شکریہ ادا کر۔ کہ خدایا کیوں؟ کہ کیونکہ جب تک زندہ ہے تیرا نامہ اعمال کھلا ہے، تیری سانسیں چل رہی ہیں، ایک نیکی بڑھا سکتا ہے، ایک برائی گھٹا سکتا ہے، لیکن مولا فرماتے جب تو مر جائے گا یہ نامہ اعمال بند ہو جائے گا، اب نیکی بڑھا نہیں سکتا، برائی گھٹا نہیں سکتا۔ مولا فرماتے اے شخص، اے انسان گنہگار، قبرستان چلا جا کر دیکھ جو تجھ سے عمر میں بڑے تھے وہ بھی قبروں کے نیچے دفن ہے، جو تجھ سے عمر میں چھوٹے تھے وہ بھی قبروں کے نیچے دفن ہے، جو تیری ہم عمر تھے وہ بھی مر چکے ہیں، جو تجھ سے زیادہ تندرست اور صحت مند تھے وہ بھی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کا شکر کر کے تو چل بھی رہا ہے اور ذکر حسین سن بھی رہا ہے۔ اسی فرش عزا پر بہت سارے مومن تھے، پچھلے سال موجود تھے، اس امام بارگاہ کے بانی اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ بھی موجود تھے، لیکن اس سال موجود نہیں ہے، یعنی نامہ اعمال بند ہو چکا۔ اب وہ جو مرحوم ہو گئے وہ کس کے محتاج بن گئے؟ آپ کے محتاج بن گئے۔ مولا فرماتے اللہ کا شکریہ ادا کیا کر، اور یہ شکریہ تب ادا ہوگا جب انسان اپنی روح کو پاک کرے گا۔ مولا فرماتے دیکھ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، اس کے پر میں چھوٹا سا پتھر ڈال دے، یہ پرواز نہیں کر سکتا، پرواز کرنے کی طاقت ہے لیکن اڑ نہیں سکتا۔ کہ اے مومن تو بھی پرواز کر سکتا ہے، لیکن کیسے پرواز کرے گا جب تیری روح کے ساتھ گناہوں کے پتھر بندھے ہوئے ہیں؟ تو تب جا کر بلند ہوگا جب دنیا سے چلا جائے، اپنی قبر میں چلا جائے، جب مٹی کے منوں کے نیچے دفن ہو جائے، اب تیری روح کے اندر اتنی طاقت ہو کہ مٹی کے منوں سے نکل کر حسین کی قبر پر جا سکے۔ یہ طاقت کب ملے گی؟ جب روح کو بلند کریں گے۔ ہم نے پوری زندگی اپنے جسموں کی خدمت کی، پوری زندگی جسم کی پوجا میں لگا دی۔ کھانا ہے تو جسم کے لیے، پینا ہے تو جسم کے لیے، اچھا کپڑا ہے تو جسم کے لیے، لیکن قبلہ یہ سوچا جائے 24 گھنٹہ ہم نے روح کے لیے کیا کیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور آج کل تو تعجب ہوتا ہے کہ جب کسی جوان کو کسی حرام کے بارے میں بتایا جاتا ہے، کسی مومن کو کسی واجب کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تو ٹی وی پر، میڈیا پر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل پاکستان میں میوزک گانا بجانا عام ہو گیا، ہر نوجوان کی موبائل کو دیکھا جائے، ہر گھر میں چلے جائیں تو یہ شیطان کی آواز ٹی وی سے آ رہی ہے، کیونکہ انسان کی روح کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر کسی اخبار میں یہ آرٹیکل چھپ گیا کہ فلاں ملک میں فلاں مریض تھے، ڈپریشن کے شکار تھے، اور انہوں نے میوزک سے ان کا علاج کیا، تو نوجوان آ کر کہتے ہیں قبلہ وہ ہم پر میوزک سے علاج ہو رہا ہے، اور آپ ملا کہہ رہے ہیں کہ میوزک حرام ہے۔ تو اس طرح اگر فائدے کے پیچھے جاؤ گے تو قرآن نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں، لیکن مولا فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ شراب تمہارے جسم کو فائدہ دے دے، لیکن انسان کی روح کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ جو ڈپریشن کا شکار ہیں، اپنا علاج کروا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ جسموں کو شفا مل جائے لیکن روح تباہ ہو جاتا ہے۔ ہم یہاں پر روح کو بچانے کے لیے آئے ہیں، جسم تو مٹی میں مل جاتا ہے۔ اگر کسی کو کہیں یہ داڑھی رکھیے تو کہتے ہیں فائدہ کیا؟ آج کل تو کتابیں چھپنے لگی داڑھی رکھنے سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ بڑی بات ہے، جس نے دانت دیے اس کو نہیں پتا، اور ہمارے ڈاکٹرز کو اتنا پتا چل گیا کہ داڑھی سے دانت کمزور ہوتے ہیں۔ بھائی اگر دانت کمزور ہو رہے تھے تو سلمان فارسی کی اتنی عمر تھی، ان کا تو دانت نہیں گرا، اتنے اصحاب رسول پائے گئے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ یعنی عجیب عجیب حربوں سے اسلام کے فقہی مسائل کو، بھائی زیادہ پردہ نہ کرو، پردے سے خواتین کی وٹامن ڈی کم ہو جاتی ہے۔ اب وہ خاتون کی وٹامن ڈی کم ہوگی جو 24 گھنٹہ معاشرے میں گھومے گی۔ لیکن جناب زہرا سے پوچھا گیا بی بی خواتین کے لیے بہترین مقام کون سا ہے، بہترین جگہ کون سی؟ بھی فرماتی ہے کنج خانے، یعنی گھر کا کنارہ۔
اب سیدھی بات ہے صبح سے لے کر جب باہر گھومیں گی اور حجاب میں بھی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے سورج نہیں پڑے گا، بدن میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے گی. لیکن خاتون کی بیوی فرماتی ہے بہترین مقام ہے خواتین کے لیے اپنا گھر. اللہ نے ان نسلوں کی جو مستقبل میں جا کر سفیر حسین بنیں گی ان کی ہدایت کی ذمہ داری خواتین پہ ڈالی. اور مردوں کے لیے کیا کہ شیخ الکبیر یہ اپنے گھر کا مجاہد ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ اپنی بیوی کی ضرورت بھی پوری کرے، اپنے بچوں کی بھی ضرورت پوری کرے. لیکن معاشرہ اس بگاڑ کی طرف چلا گیا. یہ سوال ہوتا ہے داڑھی کا کیا فائدہ، خمس دیں گے تو نقصان ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، اگر یہ عمل کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، اگر اس واجب پہ عمل کریں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے. تو معصوم کا جملہ سنیے، معصوم فرماتے ہیں اگر فائدے کے پیچھے جانا تھا تو کبھی حسین کربلا کی طرف نہ بڑھتے. کیا مدینے سے چلنے والوں کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں موت ہے؟ کیا بی بی زینب کو پتا نہیں تھا جو آپ سے مجھ سے زیادہ با حیا تھیں، با عفت تھیں، صدیقہ تھیں، طاہرہ تھیں، جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں، جو جب محمل پر چڑھتی تھیں تو سید زادے اطراف میں آ جاتے تھے. اس ادب و احترام سے بیوی کو اماریوں پہ چڑھایا جاتا تھا. کیا امام سجاد کو پتا نہیں تھا کہ کربلا میں محملوں کو لوٹا جائے گا، چادروں کو لوٹا جائے گا، بازاروں میں لے جایا جائے گا؟ لیکن چادر کو لٹایا، گردن کو قربان کیا. کس لیے؟ کیونکہ جسم کے فائدوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، روح کے فائدے کو دیکھ رہے تھے. اگر روحانی طاقت کو بڑھانا ہے تو قربانی دینا پڑتی ہے، 100% بھی اگر نقصان ہو، لیکن اگر دین کا حکم ہے اس کام کو کرنا ہوتا ہے. قبلہ اگر میں فائدے بتانا شروع کر دوں تو یہودی بھی وہ عمل کرے گا نا، جو کافر ہے وہ بھی عمل کرے گا. فائدے کے پیچھے تو ہر کوئی ہوتا ہے. ایک دوائی آپ کو بتاؤں اس میں فائدہ ہے تو ہر انسان کھائے گا. اب ایک واقعہ سنیے، اس میں مکمل اسلام بیان کیا جاتا ہے. فرماتے کہ بامعرفت شخص نے ایک غلام کو خریدا، غلام کو لے کر گھر لے آیا. اب جیسے غلام گھر میں آیا، مختلف جگہوں سے غلام آتے تھے، حبش سے، ایران سے، مختلف ملکوں سے غلاموں کو لایا جاتا. تو ان کا رہن سہن الگ تھا، ان کا کھانا پینا الگ تھا. غلام کو کہا غلام کھانے میں کیا پسند کرو گے؟ تعجب سے دیکھتا ہے آقا کی طرف، کہتے آقا یہ کیسی باتیں کر رہے، جو کھلائیں گے کھاؤں گا. کب پہننے میں کیا پسند کرو گے؟ ہر کسی کا اپنا لباس، اپنی ثقافت، اپنا کلچر ہوتا ہے. کہ آقا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جو پہنائیں گے پہنوں گا. آخری سوال کیا کہ سونا کہاں پسند کرو گے؟ زمین پر، چارپائی پر؟ ہر کسی کے سونے کا انداز الگ ہوتا ہے، مختلف جگہوں پہ نیند آتی. گھر کے اندر سوؤ گے، گھر کے باہر سوؤ گے؟ تعجب سے پوچھتے آقا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ میرے آقا ہیں، جو کھلانا چاہیں مجھے دے دیں، جو پلانا چاہیں مجھے پہنا دیں، جہاں پر سلانا چاہتے ہیں سلا دیں. اتنا کہنا تھا، اس کے آقا نے رونا شروع کر دیا. پریشانی کے عالم میں کہنے لگا آقا مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میں نے غلط جواب دے دیا؟ کہ نہیں، تجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں اس لیے دیکھ کے رو رہا ہوں، میں نے تجھے بنایا نہیں، میں تیرا کریٹر نہیں ہوں، میں تیرا خالق نہیں ہوں، میں نے تجھے خریدا ہے، لیکن تیری اطاعت کو دیکھ کے رو رہا ہوں کہ تو وہی پہنے گا جو میں پہناؤں گا، تو وہی کھائے گا جو میں کھلاؤں گا، تو وہی سوئے گا جہاں میں سلاؤں گا. کہ تم نے 3 جوابوں میں مجھے پورا اسلام بتا دیا، لیکن جو خدا مجھے پہنانا چاہتا ہے میں وہ نہیں پہنتا. جیسا خدا مجھے دیکھنا چاہتا ہے ویسا ہم نہیں بنتے، جو خدا ہمیں کھلانا چاہتا ہے ویسا ہم نہیں کھاتے، جہاں پر خدا سونے کا کہتا ہے ہم وہاں نہیں سوتے. تو اگر اس غلام کی زندگی کو دیکھیں اور اپنی زندگیوں کو بدلیں، مولا فرماتے ہیں 5 منٹ کے لیے سوچ. یہ تفکر ساعہ 1 گھنٹے کا سوچنا کیوں 70 سال کی عبادت سے افضل ہے؟ کیونکہ سوچ کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آلہ. کربلا کا میدان درسگاہ حسین ابن علی ہے. کربلا کے میدان سے اپنے وجود میں انقلاب کو پیدا کریے. ایک ایرانی نوجوان تھا، خواب کے عالم میں امام زمانہ کو دیکھتا ہے. بڑا عجیب خواب ہے یہ، آپ کے رونے کے لیے کافی ہے. کہتا میں نے امام کو دیکھا خواب کے عالم میں کہ میرے گھر کے دروازے کی گھنٹی بجی. اب جیسے انٹرکام ہوتے ہیں تصویر آتی ہے. کہتا میں نے انٹرکام اٹھایا، میں نے کہا کون ہے؟ تو پیچھے سے آواز آئی سید مہدی. کہتے جیسے آواز آئی خواب میں پہچان گیا کہ میرا آقا ہے.
اب میں دروازے کو نہیں کھول رہا تھا کیونکہ میرے گھر میں لعب و لہب کا سامان تھا، ایسا سامان تھا کہ امام اندر آتے تو میں مولا کے سامنے شربن، میں نے کہا مولا تھوڑی دیر ٹھہریے، میں ابھی خود آتا ہوں دروازہ کھولتا ہوں۔ کہ اتنی دیر میں ڈش کا سامان تھا، میوزک کا سامان تھا، حرام کا سامان تھا، میں نے جلدی جلدی بکھیر کے خواب کے عالم میں کمرے میں ڈالا، دوڑتا ہوا نیچے گیا، لیکن دروازے پہ آقا نہیں تھے، مولا جا چکے تھے۔ کہتا میں خواب میں دوڑنے لگا، اپنے امام کو ڈھونڈنے لگا، گلیوں میں دوڑ دوڑ کے دور سے دیکھا ایک سید جا رہا ہے، میں امام کے پیچھے گیا اور میں نے دیکھا مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں اور اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں۔ کہتے پروردگار عالم میں اتنا مظلوم ہوں، اگر کسی شیعے کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں کوئی مجھ پہ دروازہ بھی نہیں کھولتا۔ کیا یہ امام کی مظلومیت کے لیے کافی نہیں ہے کہ واقعاً کیا ہمارے گھروں کا وہ ماحول ہے، ہمارے وجود کا وہ ماحول ہے کہ امام زمانہ آ سکیں؟ کیا اس دل میں اتنی پاکی ہے کہ مولا اس دل میں داخل ہو سکیں؟ کیا یہ روح اتنی بلند ہے کہ ہم مولا کو دعوت دے سکیں؟ علماء فرماتے ہیں کربلا سے امام زمانہ کی غیبت تک یہ دور اتنا اہم ہے، اگر مومن و مسلمان اس کو مطالعہ کرے اس کے دل میں ایمان بڑھ جائے۔ کیا آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان زمانوں میں شیعہ موجود نہیں تھے؟ شیعہ تھے۔ یہ کوفی کیا حسین کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ اگر نہ مانتے تو توابین کا لشکر نہ بنتا، توبہ کر کے دشمن کے ساتھ یہ دوبارہ نہ لڑتے۔ اگر نہ مانتے یہ اتنا غم و غصہ نہ کرتے، اگر نہ مانتے تو ماتم و گریہ نہ کرتے۔ مانتے تھے لیکن روحیں پاک نہیں تھیں، معرفت وجود میں نہیں تھی۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ نے ہر امام کو بھیجا لیکن اس زمانے کی قوموں نے اپنے امام میں وقت کا قدر نہیں کی۔ ایک امام سجدے میں شہید ہوتا ہے، امام حسن کو میدان جنگ میں تکو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، اپنے لشکر میں منافقتیں ہوتی ہیں، بے وفائیاں ہوتی ہیں۔ امام حسین کو کربلا میں تکو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، امام زین العابدین کو زہر دیا جاتا ہے، مولا باقر کو زہر دیا جاتا ہے، 7ویں امام کو کئی سال قید میں چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جب جنازہ آتا ہے کیا اتنے شیعہ نہیں تھے کہ امام کا جنازہ اٹھاتے؟ کیا 100 شیعہ نہیں تھے کہ امام کا جنازہ اٹھاتے؟ لیکن حکومتوں سے ڈرتے تھے، دلوں میں خوف تھا، دلوں میں دنیا کے حکمرانوں کا تو خوف تھا لیکن خدا کا خوف نہیں تھا۔ یہی 8ویں امام کے ساتھ ہوا، یہی 9ویں امام کے ساتھ ہوا۔ 9ویں امام کی تو کیا مظلومیت کہ 3 دن تک امام کا جنازہ چھت پہ رکھ دیا جاتا ہے، ملون تالیاں بجاتی ہیں کہ کوئی امام کے رونے کی آواز کو نہ سن لے۔ یہی عالم 10ویں امام کا، 11ویں امام کا۔ اب اللہ کی آواز آئی، بس بہت میں نے ولی بھیجے۔ مزے سے شیعہ ملتے بھی تھے، ہاں شیعوں نے قربانیاں بھی دی، قربانیاں بھی بہت ہیں، میسم جیسے، کمیل جیسے، ابو ذر جیسے قربانیاں دینے والوں نے قربانیاں دے دی، لیکن جو موت سے ڈرتے تھے انہوں نے امام کا ساتھ چھوڑ دیا۔ مانتے تھے، روحی فدا کہتے تھے کہ مولا میری جان آپ پہ فدا ہو، لیکن وقت آتا تھا بھاگ جاتے تھے کیونکہ اولاد سے زیادہ محبت تھی، اپنے وجود سے زیادہ محبت تھی، امام سے محبت نہیں تھی۔ اللہ کی آواز آئی، اب بس، اب میں اپنا آخری جانشین پردے غیب میں بھیج دوں گا۔ علماء فرماتے یہ مخصوصاً ہمارے اوپر عذاب الہی ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے قدر نہیں کی، قیمت نہیں کی۔ اب اللہ کی آواز آئے گی، ترستے رہو گے لیکن زہرا کے لال کو دیکھ نہیں سکو گے، پکارتے رہو گے لیکن زہرا کے لال کی آواز کو سن نہیں سکو گے۔ دوسرے تو مانتے نہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہے پیدا نہیں ہوئے، آپ کا عقیدہ ہے مولا زندہ ہیں، اسی دنیا میں ہیں، اسی زمین پر ہے، ہماری مجلسوں میں آتے ہیں کہ جب مولا کا ظہور ہوگا ہر شیعہ یہ کہے گا ارے میں نے دیکھا تھا لیکن پہچان نہیں سکا۔ آج اتنا عمل کرو، اتنی عبادتیں کرو، پھر جا کر امام کی زیارت نصیب ہو۔ آج محروم کیوں ہیں؟ اور تب امام کا جا کر ظہور ہوگا جب ویسے جا کر پیدا ہوں گے جیسے کربلا میں موجود تھے، جب اپنا وجود کربلا کے شہیدوں جیسا بناؤ گے، جب اس مقام پہ پہنچو گے کہ مولا اب ہر چیز آپ پر فدا ہے، اپنی زندگیوں میں ہر واجب کو جب ترک نہ کرو گے، اس پہ عمل کرو گے، ہر حرام کو ترک کرو گے، پھر خود دیکھنا امام زمانہ تمہیں جواب دیں گے۔ ایسے مومن بھی تھے جو مشہد میں جاتے ہیں اور امام رضا کو سلام کرتے ہیں تو مولا رضا اس سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک واقعہ بتاؤں اور مصائب کی طرف بڑھوں۔
ایک نوجوان تھا، تمام تر مکمل دین کے اعمال پہ عمل کرتا تھا، لیکن آج کل معاشرے میں جو چیز کم ہوتی جاتی ہے وہ بڑوں کا احترام، والدین کا احترام۔ ہم دن بدن بدتمیز ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بوڑھے ماں اور باپ تھا، یہ بھی عاشق حسین تھا، ماں باپ بھی عاشق حسین تھے۔ دونوں ماں باپ نے بیٹے کے اوپر ڈیوٹی رکھی تھی کہ جب بھی کربلا جاؤ تو ہمیں ساتھ لے کر جاؤ۔ اب کہتا تھا دونوں کو، کیونکہ چل نہیں سکتے تھے، اس کے پاس ایک گدھا تھا، باپ کو گدھے پہ بٹھاتا تھا اور خود گدھے کو چلاتا تھا۔ سفر بھی بہت تھا، گاڑیوں کا زمانہ نہیں، چلے جاتا تھا۔ کب باری میں نے رکھی ہوئی تھی، ایک شب جمعہ آئی، دونوں ماں اور باپ نے ضد کی کہ ہمیں دونوں کو لے چلو۔ اب باری باپ کی تھی، لیکن ماں نے ضد کی کہ میں بھی چلوں گی۔ کما آپ کا اگلا ہفتہ ہے، کہتی بیٹا میں بیمار ہوں، شاید اگلے ہفتے تک زندہ نہ رہوں، آخری بار حسین کے روزے کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ اب کہتا ہے ماں باپ نے اصرار کیا، کیا کرتا؟ کہتا ہے میں نے اپنی بوڑھی ماں کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور باپ کو اس حیوان پہ بٹھا دیا، دونوں کو لے جا۔ راستے میں شدید بارش ہو گئی، اب کبھی اس کو بٹھاتا تھا، اس کو اپنی پیٹھ پہ سوار کرتا تھا۔ بڑی محنتوں کے بعد، کشالوں کے ساتھ، میرے کپڑے پورے میلے ہو گئے، جا کر بڑی محنت کے بعد امام حسین کے روزے پر پہنچا۔ جیسے ماں باپ کو امام کے روزے میں چھوڑا، وہاں پر امام کے روزے کی طرف دیکھ کر میں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ جیسے سلام کیا واپس جواب آئی وعلیک السلام، تم پر بھی ہمارا سلام ہو۔ واقعاً اگر انسان اپنا کردار بناتا ہے، اپنی رفتار بناتا ہے، تو اہل بیت بھی انسان کو جواب دیتے ہیں۔ آج ہم محروم ہیں ان آوازوں سے، آج ہم محروم ہیں اہل بیت کی زیارتوں سے۔ کربلا جاتے ہیں لیکن معرفت کے ساتھ زیارت نہیں کرتے۔ انشاءاللہ کل بیان کریں گے کہ اس معرفت حاصل کرنے کے لیے مومن کیا کرے کہ اس کے قلب میں معرفت امام حاصل ہو جائے۔ قبلہ ذرا اپنی وجود کو دیکھیے، کوئی نوجوان 20 سال کا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، اتنی عمر گزر گئی، کیا پایا کیا کھویا؟ مولا فرماتے زندگی آنکھ جھپکنے میں گزر جاتی ہے، آج جوان ہے کل بوڑھا ہو جائے گا، اور اے مومن موت کبھی پوچھ کے نہیں آتی۔ اپنا کردار کو ایسا بنا کہ قبر میں جب اترے اور جب علی تمہاری زیارت کے لیے آئیں تو سرخ روح ہو کر مولا کو سلامی دے۔ یہ نہ ہو کہ ہمارے کردار کی وجہ سے، رفتار کی وجہ سے اہل بیت ناراض ہو جائیں۔ اور معصوم فرماتے یہ مجلسیں، یہ عزاداریاں، ان کا بھی مقصد ہے، صرف ذکر کے لیے آپ یہاں نہیں آئے، فکر کے لیے آئے ہیں۔ یہ نہیں کہ ذکر سنا، گریہ کیا، مجلس سے واپس چلے گئے۔ مولا فرماتے نہیں، جس مومن کا آج اس کے کل سے بہتر نہیں، اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ آپ کا آج آپ کے کل سے بہتر ہونا چاہیے۔ اگر کل 10 برائیاں تھی تو آج 5 کم ہونی چاہیے۔ اگر کل کوئی خاتون بے حجاب تھی، آج حجاب کے ساتھ آئے۔ اگر کوئی کل کسی واجب کو ترک کرتا تھا، کوئی جوان آج اس واجب پہ عمل کرے۔ مولا فرماتے اپنے نفس کو جھکا، یہ اتنا سرکش ہے کہ میں انسان تجھے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اور دیکھ کربلا کے میدان کو کہ وہاں پر 18 سال کا کڑیل جوان ہے، لیکن کیا محبت ہے موت سے، کیا قربانی ہے امام حسین کی۔ جہاد تو مردوں پہ واجب ہوتا ہے نا، لیکن بیویوں نے جو کربلا میں قربانیاں دی ہیں۔ فرماتے ہیں مدینے سے جب یہ قافلہ چلنے والا تھا، جناب زینب نے جناب عبداللہ سے کہہ دیا تھا جب نکاح کے وقت کہ جب بھی میرے بھائی کو میری ضرورت ہوگی مجھے منع نہ کرنا۔ فرماتی جب محملوں پہ بیویوں کو چڑھایا جا رہا تھا، وہاں پہ جناب عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے آقا زادی ٹھہر جائیے، اس راستے میں میں آپ کو اکیلا جانے نہیں دوں گا، میرے 2 بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ عجیب معرفت ہے عزیزان محترم۔ حسین مدینے سے چل رہے تھے، سارا مدینہ رو رہا تھا، لیکن صرف حسین کا گھرانہ حسین کے ساتھ چلا۔ معرفت نہیں تھی۔ واقعاً اگر معرفت ہوتی کوئی حسین کو نہ چھوڑتا۔ اپنی دنیا کو خریدا لیکن اپنی آخرت کو تباہ کیا۔ مجلس حسین میں آ کر آخرت کو حسین ابن علی کے ہاتھوں سے خریدو۔ کہ مولا فرماتے ہیں اے مومن یہ فرش عزا جو ہے نا،
جب یہاں پر بیٹھے ہوئے ملائک حسین کی مجلس کے بعد آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو آسمان کے ملائک ان ملائکوں کو کہتے ہیں کہ کہاں سے آ رہے ہو، تمہارے وجود سے عجیب خوشبو آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہم فرش عزاں سے آ رہے ہیں۔ تمام تر ملائک جس جگہ پہ مجلس ہوتی ہے اپنے پروں کر عزاداروں کے پاؤں کے نیچے سے مس کر کے دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مجلس وہ مقام ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کہ مولا کیوں؟ کیونکہ مجلس میں ہماری دادی زہرا آتی ہیں، اور جب دادی آ جائیں تو تمام تر اولاد اور معصومین بھی آتے ہیں۔ جب آپ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، تو آپ کی دعاؤں کے لیے معصومین آمین کہتے ہیں۔ یہ مقام فرش عزا ہے، یہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، کسی اور کو نہیں دی۔ اور ہم یہی عرض کرنے آئے ہیں جناب زہرا کی خدمت میں کہ بی بی جان، ہم نے بڑی خطائیں کیں، بڑی غلطیاں کی۔ اس مجلس کے صدقے میں بی بی ہمارے حق میں دعا کریے، ہم ایسے بن جائیں جیسے آپ کے بیٹے امام زمانہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم ایسے بن جائیں جیسے امام حسین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب مل جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد و آل، بلند آواز۔ اللہم اللہم صلی علی محمد و آل، اللہم صلی علی اللہم صلی علی وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یعنی اے وارث خون علی اکبر، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے وارث چادر زینب، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے وارث جناب سکینہ، مولا امام زمانہ میں شرمندہ ہوں، اے زندان شام کی اندھیری راتوں میں سکینہ کے گریے کے وارث، اے گردن سے بندھی ہوئی ہاتھوں کے وارث، اے زینب کے زخمی ہاتھوں کے وارث، اے حسین کی کٹی ہوئی گردن کے وارث، اے عباس کی زخمی آنکھ کے وارث، اے علی اکبر کے سینے میں لگی برچھی کے وارث، اے علی اصغر کی خشک زباں کے وارث، امام زمانہ میں شرمندہ ہوں،
عزیزو آپ پانی روتے ہیں لیکن امام زمانہ فرماتے ہیں مومن میں خون روتا ہوں. میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت پہ. امام فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے لیکن میں دیکھ دیکھ کے روتا ہوں. مولا مجھے نہیں معلوم آپ نے کیا کیا دیکھا. اللہ جانے زینب کی چادر کا اترنا کیسے دیکھا ہوگا. اللہ جانے سکینہ کے دروں کا چھلنا کیسے دیکھا ہوگا. اللہ جانے سید سجاد کا جلے ہوئے خیموں سے نکلنا کیسے دیکھا ہوگا. وہ میرا مظلوم سجاد امام جس نے نہ بابا کو کفن دیا نہ زندان شام میں بہن کو کفن دیا، جو رو رو کے کہتے تھے بابا 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 آپ مجھ سے پوچھئے میں نے دربار میں زینب کا جانا کیسے دیکھا. بابا مجھ سے پوچھئے میں نے سکینہ کی کلائیوں پہ زخموں کے نشان کیسے دیکھے. مولا امام زمانہ ہم شرمندہ ہیں، لیکن آپ نے خود فرمایا اے عزادار حسین کی مجلس میں آ جا، آ کر گریہ کرو، آ کر توبہ کرو، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ تجھے بخشے گا. لیکن میرے چھٹے امام فرماتے ہیں عزادار اے مومن جب بھی حسین کی مجلس میں گریہ کرو تو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو. اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا کے رویا کرو. امام کا صحابی ہے، رو رو کے رومال گیلا ہو گیا، لیکن امام نے فرمایا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا. کہ مولا حق ادا کیسے ہوگا؟ امام نے فرمایا اس طرح رویا کرو جس طرح میری دادی زہرا فریادیں کر کے روتی ہے. یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا یقین ہے. جناب زہرا مجلس میں موجود ہیں. چھٹے امام کے جملے ہیں اے مومن ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتا ہے، ابھی تیری آنکھوں سے آنسو نہیں بہے، لیکن تمہارے سروں کے پیچھے وہ ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے اور دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے اور دعا کرتی ہے خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، اسے بخش دے، اسے بخش دے. بڑے خوش نصیب ہو آج بی بی کی زبان پہ تیرا نام ہے. بی بی میں اس قابل نہیں، میں بڑا خطاکار ہوں، ہم بڑے خطاکار ہیں کہ آپ کی زبان پہ ہمارا نام ہو، لیکن یہ حسین کا صدقہ ہے. آئی آج خدا کو ایسا واسطہ دے کہ خدا کبھی رد نہ کرے.
اے خدا تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب سادات کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، ایک بیمار بی بی تھی جو ہم شکل زہرا تھی۔ امام حسین نے فرمایا عباس سب بیویوں کو کہو صغرا سے خدا حافظ کہے، گھر کی چابیاں صغرا کو دے دے۔ سب بیویاں خدا حافظ کرتی تھی، چابیاں صغرا کو دیتی تھی۔ جناب صغرا خاموش تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے مگر کچھ نہ کہتی تھی۔ یہاں جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا صغرا خدا حافظ، اگر زندگی رہی تو پھر ملیں گے۔ جیسے بی بی چلنے لگی، صغرا نے زینب کا دامن پکڑ لیا، کہا پھپھی اماں میں سمجھ گئی میرے بابا کا گھر اجڑنے والا ہے۔ میں سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا، اب میرا اکبر واپس نہیں آئے گا۔ جناب زینب نے کہا صغرا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس بات کا علم میرے علاوہ حسین کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ جناب صغرا رو کے کہتی ہے پھپھی اماں میں بیمار ہوں، کل کی رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، آدھی رات کا وقت تھا، آسمان سے ایک نوری عماری اتری تھی، اس نوری عماری سے ایک کالے برقعے میں بی بی آئی تھی، ہائے زمین سے خاک کو اٹھاتی تھی اور اپنے سر پہ لگاتی تھی اور رو کے کہتی تھی میرے لال حسین تیری ماں زہرا تجھے کہاں روئے گی، کیا کربلا میں روئے گی یا بازار کوفہ میں؟ پھپھی اماں میں سمجھ گئی اب میرا بابا واپس نہیں آئے گا۔ ساری بیویاں بہت روئیں، حسین کے گھر میں کوہرام بپا ہو گیا۔ زینب نے کہا عباس جلدی سے حسین کو بلا کے لا، امام حسین آتے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں حسین بھیا اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی بیماری ہے میں زینب خیال رکھوں گی، اگر صغرا کے نہ چلنے کی وجہ اس کی ناتوانی ہے میں خیال رکھوں گی، لیکن بھیا حسین اگر کوئی اور وجہ ہے تو مجھے بتائیے۔ امام حسین فرماتے ہیں زینب میری مجبوری سمجھو، کہ بھیا حسین بتائیے کیسی مجبوری؟ کہ زینب اگر سننے کی طاقت ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا، کہ زینب بہن میرے جانے کے بعد تمہارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، تمہارے ہاتھوں کو سروں کے پیچھے باندھا جائے گا اور تمہارے سروں سے چادروں کو چھینا جائے گا، کبھی شرابی کی دربار میں کبھی کوفے کی بازار میں۔ لیکن بہن زینب سنو گی میری مجبوری کیا ہے؟ جی میرے بھیا حسین بہن زینب جتنے بچے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ان میں سے کسی کی شکل بابا غلی سے ملتی ہے، کسی کی شکل حسن سے ملتی ہے، لیکن بہن زینب او میری صغرا کی شکل میری اماں زہرا سے ملتی ہے، او میں حسین کیسے برداشت کروں میری اماں کی شبیہ بازاروں میں؟
میری اماں کی شبیہ درباروں میں پھرائی جائے. بس ایک جملہ زحمت تمام کرو. مولا یہ اماں کی شبیہ تھی، اماں نہیں تھی، لیکن برداشت نہیں کیا کوئی صغرا کو تماچے مارے کیونکہ اماں کی شبیہ تھی. برداشت نہیں کیا کوئی تازیانے مارے کیونکہ اماں کی شبیہ تھی. مولا اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا او جب زہرا در اور دیوار کے درمیان تھی، او جب ظالم تازیانے لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم ای منقلب ینقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ سادات کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ امام حسین کی مظلومیت کا، حاضرین مجلس میں جتنے مومن ہیں ان کی جتنے پریشانیاں ہیں انہیں دور فرما دے. ہماری آخری دعا پروردگارا ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.